میرے پیغمبر کے جانشین کا نام امام ابو بکر صدیق ہے، یہ مکہ سے چلے تو مدینہ، حضور ان کے جانشین کا نام امام عمر ہے، یہ بھی مدینہ، ان کے جانشین کا نام امام عثمان ہے، یہ بھی مدینہ، اور ان کے جانشین کا نام امام علی ہے۔ وہ کہاں تھے؟ بولیے کہاں تھے؟ دلیل پہ اور کرنا، کہاں تھے؟ کوفہ۔ ہم نے صدیق کو دیکھا تو نبی فرمانے لگے ما سب اللہ فی صدری اللہ سببتہ فی صدر ابی بکر، جو خدا نے علم محمد کے سینے میں منتقل کیا ہے میں نے وہ صدیق کے سینے منتقل کر دیا ہے۔ خدا نے، نبی نے اپنے علوم صدیق کو دے دی ہے۔ صدیق کے جانشین امام عمر ہے، میں اس لیے کہتا ہوں امام عمر صدیق کے جانشین ہے۔ حضور کے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ صدیق اکبر کو دیکھو، ادھر قرآن بھی ہے، ادھر حدیث بھی ہے۔ ان کے پاس حضرت رسول اللہ کے ساری امت سارے حدیث موجود ہے۔ پھر عمر کو دیکھے گا، ادھر قرآن بھی ہے، نبی کی حدیث بھی ہے، صدیق کے مسئلے بھی ہے۔ حضرت عثمان کو دیکھے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ صدیق و عمر کے مسئلے بھی ہے۔ حضرت علی کو دیکھو، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ حضرت صدیق عمر عثمان کے مسئلے بھی ہے۔ علی ان چاروں کا جانشین ہے اور ڈیرہ جا کے کوفہ لگایا ہے۔ تو پھر تجھے بات سمجھنی چاہیے کہ جب خلافت راشدہ کی ترتیب بنی ہے تو حضرت علی پہ جا کے ختم ہو گئی ہے، اور جب بعد میں 4 امام بنے ہیں، ایک پیغمبر کے 4 خلیفے ہیں، پھر آگے 4 امام بنے ہیں۔ ہم 4 خلیفوں کو دیکھتے ہیں تو چوتھے خلیفہ علی ہے جو مکہ سے چلے تو کوفہ پہنچے۔ ہم نے 4 امام دیکھے ہیں، جن میں پہلے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، دوسرے کا نام امام مالک ہے، تیسرے کا نام حضرت امام شافعی ہے، چوتھے کا امام احمد ہے۔ تم کو یہ ترتیب کیوں ہے؟ میں نے ان کی عمر کو دیکھا، امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں فوت ہو گئے۔ میں نے حضرت امام مالک کو دیکھا، یہ 93 میں پیدا ہوئے، 179 میں فوت ہو گئے۔ امام شافعی کو دیکھا، 150 میں پیدا ہوئے، 204 میں فوت ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھا، 164 میں پیدا ہوئے۔ یہ ترتیب دیکھے گا، ان میں پہلے امام ابو حنیفہ، دوسرے امام مالک ہے، تیسرے امام شافعی، چوتھے امام احمد بن حنبل۔ ذرا نقطے پہ غور کرنا، خلفاء میں سے آخری خلیفہ کون؟ بولو آخری۔ اماموں میں سے پہلا امام کون؟ تو پھر ماننا جہاں پہ چوتھا خلیفہ شہید ہوا ہے وہاں پہ پہلا امام پیدا ہوا ہے۔ حضرت علی کی جائے شہادت ہے، ابو حنیفہ کی جائے ولادت ہے۔ بعد میں آنے والا خطیب کہتا نہیں جہاں سے اس نے بات ختم کی تھی میں وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ خدا نے پھر یوں فرمایا جہاں سے بات علی نے شروع کی ہے ابو حنیفہ وہاں سے شروع کرتا ہے۔ تو مدینہ ہونا چاہیے تھا یا کوفہ؟ کوفہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ بھئی ایک آدمی سرگودا سے چلے اور اس نے پشاور جانا ہو، اسلام آباد آ کے وہ رک جائے تو آگے جو گاڑی چلائے گا اسلام آباد سے چلے گا یا پھر سرگودا سے؟ بولو نا۔ تو مکہ سے چلے تو کوفہ تک آئے نا، اب کوفہ سے گاڑی آگے چلی تھی، کوفہ تک علی ہے، پھر کوفہ سے آگے پورے عالم امام ابو حنیفہ ہے۔